السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے اکثر حصوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ اسے قربانی کی عید بھی پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں کہتے ہیں۔ اس عید کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے بے شمار جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ مکے میں حج کے موقع پر لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی ایک ایسا فعل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کامل وفا اور اطاعت کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کی جان قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تیار ہونے کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ جب باپ بیٹا حقیقت میں ایک خواب کی بنا پر گردن پر چھری پھیرنے اور چھری پھروانے پر تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم نے اپنی وفا اور قربانی کا عہد پورا کر کے دکھا دیا۔ یہی آزمانا تھا کہ یہ وفا ہے کہ نہیں، نہ کہ بیٹے کی جان لینا۔ ہاں، اس کی یاد میں تم ایک مینڈا ذبح کر دو تاکہ مذہب کی تاریخ میں تا قیامت اس قربانی کے جذبے کی یاد تازہ رہے۔ بس حج کے موقع پر اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تب قربانیاں سمجھی جاتی ہیں جب اس کے پیچھے باپ بیٹے کی وفا کی روح کار فرما ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے خالصتاً جب اللہ تعالیٰ کی خاطر خالصتاً نیکی کا حصول مد نظر ہو، جب تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ موزن ہو۔ اگر یہ نہیں تو ظاہری قربانی کچھ چیز نہیں۔ مگر آج کل ہم اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں ان قربانیوں میں جو لاکھوں لوگ کرتے ہیں وفا، نیکی اور تقویٰ کی کمی نظر آتی ہے۔
بعض ملکوں میں جانور منڈیوں میں جانوروں کو سجا کر لایا جاتا ہے اور پھر اس پر زیادہ سے زیادہ قیمت کے لیے بولی لگتی ہے، اور اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار یا لاکھ کا جانور خریدا۔ گویا قربانی کی روح دکھاوے کی چادر کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا دار طبقے کا حال ہے۔ قربانی کی روح سے ان لوگوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور جہاں تک نام نہاد علماء کے طبقے کا سوال ہے، انہوں نے تو مذہب کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا، اور پاکستان میں تو ان نام نہاد علماء کا مذہب پر روزہ کا تصور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے یہ ظلم کی کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں، اور احمدیوں کو تو خاص طور پر اس ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مولویوں کے نزدیک احمدیوں کے عید کی نماز پڑھنا اور جانور کی قربانی کرنا ایک خطرناک جرم ہے، جس کی سزا کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ پھر صرف یہ باتیں ہی نہیں، بلکہ اس شدت پسندی کا پرچار اس حد تک ہے کہ عامت المسلمین کو کہا جاتا ہے کہ ایسے احمدیوں سے جو نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تم کوئی بھی سلوک کرو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے، چاہے ان کو قتل کر دو۔ اور اس بات نتیجہ یہ ہے کہ احمدیوں کو وقتاً فوقتاً شہید بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ بعض جگہ انتظامیہ نے ان نام نہاد مولویوں کے زیر اثر نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کے جرم میں احمدیوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیا۔ گزشتہ سالوں میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اس سال گو حکومت کی پالیسی میں کچھ لگتا ہے کہ نرمی آنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ انتظامیہ احمدیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ اس حد تک مولوی کا اثر بعض جگہ انتظامیہ پر ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید احمدیوں پر ظلم کرنے سے حقیقت میں ان کے لیے جنت میں جانے کے راستے کھل جائیں گے۔ بس یہ لوگ پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو احمدیوں کو عبادت اور قربانی سے روکا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اصل قربانی قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اگر آج احمدیوں کو قربانیوں سے روکتے ہیں تو احمدی اپنے جذبات قربان کرتے ہوئے بعض جگہ ان قربانیوں سے رک بھی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی دلوں پر نظر ہے، جو یہ جانتا ہے کہ احمدی اس وجہ سے کس تکلیف اور کرب میں مبتلا ہیں، وہ یقیناً احمدیوں کی اس قربانی کے جذبے کو بھی قبول فرمائے گا۔ بس ایسے لوگ پہلے سے بڑھ کر اپنے جذبات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں تاکہ وہ ہم پر رحم اور فضل کی نظر جل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مظلوموں کی آہوں کو سنتا ہے۔ وہ آپ کی قربانی کی نیت کو بھی قربانی کا درجہ دے کر قبول کرے گا، اور ان نام نہاد قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو رد کر کے لوٹا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حج پر نہ جانے والے کا حج صرف اس کی نیت کی وجہ سے قبول کر لیا، اس کی ایک نیکی کی وجہ سے قبول کر لیا، اور لاکھوں طواف کرنے والوں کے حج قبول نہیں ہوئے، تو وہی خدا آج ہم احمدیوں کے ان دلی جذبات کو قبول کرتے ہوئے ہماری قربانیاں، جن کی سینکڑوں ہزاروں احمدیوں نے نیت کی ہے، قبول کر سکتا ہے، اور ان مولویوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ظاہری قربانیاں ان کے منہ پر مار سکتا ہے۔
بس احمدیوں کو ان سختی کے دنوں کو بھی تقویٰ سے زندگی بسر کرتے ہوئے دعاؤں میں ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح فرما دیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ یاد رکھو ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز تقویٰ ہے جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ قربانیوں کا گوشت اور خون خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ یہ روح ہے جسے آج احمدی سمجھتے ہیں، اور چاہے انہیں قربانی کرنے دی جائے یا نہ کرنے دی جائے، وہ اس تلاش میں ہے کہ کس طرح تقویٰ میں بڑھا جائے، اور یہی روح ہر احمدی میں ہونی چاہیے۔ گو ظاہری طور پر انہیں اس بات سے دلی صدمہ بھی ہوتا ہے جو انہیں قربانیاں کرنے سے روکنے پر ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ان میں تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول کر کے اس کا ثواب دے گا، لیکن بدقسمت مولویوں میں یہ چیز نہیں۔ ان کی حرکتیں ہی ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ یہ لوگ احمدیوں کو تکلیفیں دینے بلکہ قتل کرنے تک کو نعوذ باللہ اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے سے تو ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ احمدی دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ کیا انہوں نے کسی احمدی کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابی کو فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھا تھا جسے تم نے قتل کیا، کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا خوف سے؟ لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے اپنا خود ساختہ دین پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو، اپنے آپ کو مومن کہنے والے کو قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا اور جہنم میں جائے گا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکیں گے؟ کاش کہ یہ عقل کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اس پر عمل کریں۔ احمدی جو ایمان پر قائم ہیں اور نیک نیتی سے اپنی جان، مال اور جذبات کی قربانی دے رہے ہیں، ان کے عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہونے والے ہیں۔ یہ بھی ایک قربانیوں کا دور ہے جو انشاءاللہ گزر جائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکیں، اپنی آہ و فواں میں اتنے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلد سے جلد مظلوموں کی مدد کو آئے اور ظالموں کو پکڑے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہم تو تیرے حکم کے مطابق سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، جہاں جان کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے اور جذبات کی بھی قربانی ہے۔ بس چاہے ہمارے بکرے گائیاں ذبح ہوں یا نہ ہوں، ہم تو اس قربانی کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور نیتوں کو قبول کرتے ہوئے یقیناً ہماری قربانیاں اپنے وعدے کے مطابق قبول فرمائے گا۔ ہاں، شرط تقویٰ ہے۔ اگر ہم تقویٰ پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں انقلاب لانے والے ہم ہوں گے۔ یہ دنیا دار مولوی نہیں، ہم ہی وہ جماعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر دنیا میں انقلاب لانے والے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مقصد ایک انقلاب لانا تھا۔ وہ انقلاب
جس نے دنیا کی کایا پلٹنی تھی، جو دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنا تھا، ورنہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈی کی قربانی سے تو انقلاب نہیں آ جانا تھا۔ مینڈے کی قربانی تو ایک ظاہری اظہار تھا، اور آج بھی ہے، تاکہ مومن اس روح اور مقصد کو نہ بھولے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں، مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی، یعنی ظاہری قربانی، تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ پس ظاہری قربانیاں اس حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، یعنی دل کی قربانی۔ بس یہ روح ہے جو ہم نے اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر پیدا کرنی ہے، اور پھر بحیثیت جماعت ہم سب میں یہ روح پیدا ہوگی تو وہ حقیقی انقلاب آئے گا، جس کے پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مبعوث فرمایا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان مولویوں کی عارضی کوششوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بس اس بات سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ حکومت وقت کے بعض ظالم کرندوں نے مولویوں کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات کے تحت ہمیں قربانی کرنے یا عید پڑھنے سے روکا ہے، یا ماضی میں روکتے رہے ہیں، یا اس قدر خوف کی حالت پیدا کر دی ہے کہ احمدی کھل کر نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر صرف ظاہری قربانیوں کا سوال ہے تو دوسری قوموں میں بھی یہ ظاہری قربانیاں ہیں، لیکن کیا انہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان میں تقویٰ مفقود ہے، اور یہی حال آج کل کے نام نہاد ملا کا ہے، جس نے دین اسلام جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے اسے اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے شدت پسندی کا مذہب بنا دیا ہے۔ کچھ بھی لوگوں کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک روز اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی رسی دراز کرتا ہے اتنی سخت پکڑ بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں ان حالات میں مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اپنے تقویٰ کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی دنیا میں خدا واحد کی حکومت کو قائم کرنا۔ تقویٰ کے معیار حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔ آپ فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو خواہ ان کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے تو بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے
وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے. ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. غرض برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے خارج ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے. تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. گویا انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدے میں تخلف نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. بس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفک شرط ہے، تو انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمانی کا حصہ لے. بس یہ وہ مضمون ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. جب یہ ہوگا تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے والے ہوں گے. وہ مشن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا مشن ہے، اس کے لیے ہمیں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ مولوی گھٹیاں حرکتیں کر کے کبھی ہمارے کاموں میں روک نہیں ڈال سکتے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اسے ہر احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ روکیں اور مخالف ہوائیں ہمیں اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکنے والا بنانے کے لیے چلتی ہیں. جن کو دنیا میں باقی جگہ قربانی کی توفیق مل رہی ہے، بعض جگہ اکثر دنیا میں ہیں لوگ قربانی کر رہے ہیں، وہ بھی اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہم نے اس قربانی سے تقوی پر چلتے ہوئے ایک انقلاب اپنے اندر اور دنیا میں بھی پیدا کرنا ہے. جن کو قربانیوں سے روکا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا پاکستان میں، وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کی قربانی اور مال کی قربانی کو قبول فرماتے ہوئے جلد تر ہمیں دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہوا دکھائے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کی 135 سال سے زائد زندگی میں ان مخالفتوں نے جماعت کو آگے بڑھایا ہے اور اب بھی یہ قدم آگے ہی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری جان، مال، وقت اور عزت کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ پھل لاتی رہی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ لائیں گی. یہ روح اپنی نسلوں میں بھی پھونکتے رہیں کہ کسی مخالفت سے کبھی گھبرانا نہیں، صرف خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اور جب یہ ہوگا تو تبھی ہم خدائے واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم ہوتا دیکھیں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے والے ہوں گے. یہ مولوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط رنگ میں استعمال کرنے والے تو اپنی حرکتوں سے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے دور لے جانے کا باعث بن رہے ہیں. حقیقت میں ہم ہیں جو دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
قربانیوں اور تقویٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے احمدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عید ہر لحاظ سے مبارک فرمائے اور قربانیوں کے نتیجے میں ایک انقلاب جلد پیدا ہوتا ہوا ہم دیکھیں۔ پاکستان کے احمدیوں کو بھی عید مبارک ہو۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کی طرف ہی توجہ رہی ہے، کافی حالات خراب رہے ہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی قربانیاں جلد رنگ لائیں۔ بلکہ آج عید والے دن بھی رات کو کوٹلی میں ایک جگہ بلوائیوں نے حملہ کیا، مسجد میں توڑ پھوڑ کی، اور بعض جگہ عید پڑھنے بھی نہیں دی گئی، انتظامیہ کی کمزوری یا کسی بھی وجہ سے۔ بہرحال سنا ہے حکومت وقت نے تو کہا تھا کہ ان کو کہ حفاظت کی جائے، لیکن مقامی انتظامیہ ہر جگہ اپنی مرضی چلانے والی ہے۔ بہرحال ہمارا تو سارا انحصار اللہ تعالیٰ پر ہے، اسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ احمدیوں کے درد جلد خوشیوں میں بدل جائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی احمدی درد اور قربانی کے دور سے گزر رہے ہیں، جلد ان کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا ہوں۔ بس ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جائیں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرتے چلے جائیں۔ شہداء کے خاندانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کے ہر قطرے کو ایسے پیار کی نظر سے دیکھے کہ ایک انقلاب رونما ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان شہداء کی قربانیاں ان کی نسلوں میں ایک انقلاب لانے والی ہوں، دین سے پہلے سے بڑھ کر جڑنے والے ہوں۔ ہر جگہ کے اسیران کی رہائی کے جلد سامان ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ خاص طور پر یمن میں جو خاتون اسیر ہے اس کے لیے تو بہت دعا کریں، اور باقیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جلد رہائی ہو۔ کسی بھی رنگ میں قربانی کرنے والے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بے انتہا نوازے، اور ہر احمدی ہمیشہ تقویٰ پر قائم رہنے والا ہو۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد اس ظلم کی چکی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ کرے کہ سب احمدیوں کے لیے یہ عید برکتوں والی عید ہو۔ دنیا میں عمومی طور پر بھی امن اور سکون اور سلامتی قائم ہو جائے، اور دنیا کو خدائے واحد کو پہچاننے والے لوگ بن جائیں، تبھی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب ہم دعا کریں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.